بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم باب نمبر 25 حدیث نمبر 87۔ باب تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظ الایمان والعلم ویخبر من وراءہم۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفد عبد القیس کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ ایمان اور علم کی حفاظت کریں اور ان سے ان لوگوں کو مطلع کریں جو ان کے پیچھے ہیں۔ حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اب تم لوگ اپنے اہل خانہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور انہیں تعلیم دو۔ حضرت ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا، کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ربیہ خاندان سے۔ آپ نے قوم یا وفد کو کہا، خوش آمدید، نہ رسوا ہوئے اور نہ ندامت ہی کی کوئی بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم بہت دور دراز کی مسافت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ حائل ہے، اس لیے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسا کام بتا دیجیے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس سے مطلع کر دیں اور اس کے سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر فرمایا، تم جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا اور انہیں دبہ، حنطم اور مزفت کے استعمال سے منع فرمایا۔ شعبہ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی ابو جمرہ نے ان کے ساتھ نکیر کا بھی ذکر کیا اور کبھی مزفت کی جگہ مکیر کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انہیں خوب یاد رکھو اور ان لوگوں کو مطلع کرو جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں۔ فائدہ: واضح رہے کہ جن برتنوں کے استعمال کے متعلق یہاں پابندی کا ذکر ہے اسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا تھا۔ صحیح البخاری۔